السلام علیکم ناظرین، میں راجات ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جو کل پی ڈی ایم کا جلسہ تھا وہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، اور اس کی کامیابی یا ناکامی کو ماپنے کے لیے پیمانہ جو ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ جو پی ایم صاحب کی ایک کتوں کے ساتھ کل تصویر شیئر ہوئی اس جلسے کے دوران، یہ ناوہ روزگار مشورہ ان کو کس نے دیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کل میاں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں جو ہے وہ نام نہیں لیے، باقی کسر انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے بہرحال نام نہیں لیے، جبکہ مریم بی بی نے کچھ نام لینے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ جلسے سے پہلے ایک وفاقی سیکرٹری داخلہ کو کابینہ کے اختیارات دیے گئے تھے، اس کا کیا مطلب ہے بھائی، اس کا کیا پیغام ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ہم بات کریں گے کہ یہ پس پردہ کہانی کیا چل رہی ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا آج سربراہ اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس سے ان کے کیا عزائم سامنے آئے ہیں، تو ان تمام چیزوں پہ اب ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہمارے تمام پروگرامز جو ہیں وہ بر وقت ملتے رہیں۔ تو ناظرین، مینار پاکستان لاہور کے تاریخی مقام پر پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے اس کو ختم ہوئے تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا پر جتنے چینلز ہیں ان پر ایک مسلسل شور برپا ہے، اگرچہ کہ وہ کل ابھی جلسہ جاری تھا، اور بلکہ جاری کیا تھا، بلکہ شروع ہی ہوا تھا، تو اس سے پہلے ہی حکومتی وزراء اور ترجمانوں کا ایک شور جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا تھا کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے، جلسہ فیل ہو گیا ہے، جلسہ فلاپ ہو گیا ہے۔ بلکہ شیخ رشید احمد صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا، 2 قدم آگے بڑھ کے ذرا بیٹنگ شیٹنگ کرتے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا، ابھی جلسہ بھی جاری تھا، بلکہ ابھی جاری کیا تھا، ابھی مرکزی جو قائدین تھے وہ جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ان کی جو گفتگو تھی اس میں انہوں نے جلسہ کے لیے لفظ تھا کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، کہ وہ ایسے کمنٹس کرتے کہ جلسہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، اس کے بعد پھر جب سے یہ جلسہ ختم ہوا ہے اس کے بعد سے کیا ہوا، تو ناظرین ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس جلسے میں تھی کہ سینسر پالیسی تو تھی ہی، جیسے کہ یہ اس حکومت میں چل رہی ہے چینلز کے حوالے سے، اور ایڈا جسے کہتے ہیں نا دبا ہوا میڈیا، میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر لائف میں کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو چینلز تھے ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے کیا کہنا ہے، اس جلسے کو اس دوران ہی ناکام کہنا شروع کر دینا، بلکہ یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے یہ فگر دینا کہ بس 5-6 ہزار لوگ تھے، فگر تک گورنمنٹ کی طرف سے پہلے دیا گیا کہ جی یہ بتانا ہے آپ نے اس جلسے کے حوالے سے، اور پھر وہ مسلسل اسی جو ہے مہم پہ کام کریں۔ خیر ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مجھے اس چیز کا بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چینلز میں اس حکومت کے آنے کے بعد جب کوئی خبر دینے لگتے تھے یا اخبار میں، تو وہ خبر اگر کوئی اپوزیشن کے حق میں جاتی ہو یا کم از کم میرٹ پہ ہو، تو آگے سے ہمیں یہ جواب ملتا تھا کہ جناب یہ سٹاف میں اس مہینے تنخواہ تسی دینی نے، تو یہاں تک کے معاملات ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں مجبوریاں چینلز کی بھی، لیکن ہر جلسے کی جو ہے نا وہ ایک اینڈ ضرور ہوتا ہے، اس جلسے کا آخر ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی بھی ہدایات تھی کہ جی آپ نے جلسہ جو ہے نا وہ آخری والی جگہ سے دکھانا ہے جہاں پہ بندے ذرا ٹاویں ہوتے ہیں، تو ایسے ہی پھر انہوں نے کیا بھی جنہوں نے کرنا تھا، بلکہ اے آر وائی والوں نے تو 3500 کی تعداد دی، میرا خیال ہے بلکہ اے آر وائی کو شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ اسپیشل برانچ والوں نے جو 3500 کی تعداد دی تھی وہ جلسے کے شرکاء کی نہیں تھی، وہ اسپیشل برانچ کے اہلکاروں کی تعداد تھی جو اس جلسے میں متعین تھے، تو انہوں نے اس کو سمجھ لیا کہ شاید 3500 پورے جلسے میں لوگ تھے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑا جلسہ تھا، اور اس کو بار بار کمپیئر کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے 2011 کے جلسے سے۔ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا اس میں جو مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے اس کا حدود اربا تھوڑا مختلف تھا۔ یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس وقت جتنی جگہ تھی اب اس میں تقریباً 60% توسیع ہو چکی ہے اس میدان میں، تو ایک تو یہ اس میں بڑا فرق تھا۔ دوسرا بہرحال جو مریم صاحبہ نے ایک بات کی کہ جی اس جلسے میں جو ہے وہ نہ تو حکومت ان کے ساتھ تھی، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، نہ موسم ان کے ساتھ تھا، اور نہ ہی یہ وبا والا معاملہ ان کے ساتھ تھا۔ تو ایک اگر دیانتدارانہ تبصرہ کیا جائے تو اتنی ساری چیزوں کے باوجود جتنا بڑا جلسہ اپوزیشن نے لاہور میں کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی اور اس سچویشن میں ایسا جلسہ کر سکتا ہے۔ اس جلسے کے کامیابی کا اندازہ جو ہے نا وہ فریق مخالف کو پہنچنے والی تکلیف سے بھی لگایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا اس جلسے کے دوران، کیا اس جلسے سے پہلے، اور کب اس جلسے کو ختم ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک راگ ہے جو مسلسل الاپا جا رہا ہے، تمام چینلز پہ سن کے کان پھک گئے ہیں، وہ کہ جلسہ فیل ہو گیا جی، اپوزیشن کا جلسہ ناکام تھا، کیا آپا فردوس عاشق وان صاحبہ، اور کیا شبلی فراز، اور کیا مراد سعید، اور کیا شیخ رشید، اور
کیا چوہان صاحب اور مطلب کوئی بندہ بچا کوئی نہیں ہے، کوئی ترجمانوں میں کابینہ پنجاب اور وفاق کی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کے وزیر اعظم تک سب نے یہ کہا وہ جلسہ ناکام تھا، جلسہ ناکام تھا، اور ابھی تک کنٹینیوسلی جاری ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جلسہ کتنا ناکام تھا۔ تو ناظرین، کل ایک تصویر شیئر ہوئی تھی بڑی دلچسپ، جس میں وزیر اعظم صاحب اپنے کتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دیے بنی گالہ میں، اور جو ان کے پالتو کتے ہیں بڑے مشہور و معروف قسم کے، جن کو کچھ سرکاری گاڑیوں اور گارڈ شارڈ بھی ملے ہوئے، ایسا بھی سننے میں آیا۔ لیکن ان جو کتوں کے ساتھ ان کی تصاویر شیئر ہوئی، وہ بیسیکلی دو چیزوں کی تو بڑی نفی کرتی ہیں واضح طور پر۔ ایک کہ جب 2-3 روز قبل جب وزیر اعظم نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی تو ان میں جو ان کی باڈی لینگویج بڑی ڈاؤن تھی، تو ایک صحافی نے شہباز گل صاحب جو ان کے مشیر خاص ہیں آج کل، ان سے پوچھا کہ پی ایم صاحب ویسے گرے ہوئے کیوں ہیں، ان کی باڈی لینگویج گری ہوئی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ اصل میں اوور ایکٹ ہیں۔ تو یہ تصویر تو اس کے بالکل خلاف بات ہے۔ پرائم منسٹر صاحب تو بڑے ویلے آدمی ہیں جن کے پاس کتوں سے کھیلنے کے علاوہ کام نہیں۔ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے بھائی، اتنا فارغ آدمی ہے کہ وہ کتوں سے کھیلتا رہتا ہے، چاہے اتوار ہو، لیکن بہرحال پی ایم ہوتا ہے اور اس کے پاس جو ورک ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے جتنا ایک پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں پر نظر نہیں آیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ کوئی بھی کسی بھی اب ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی ماہر نفسیات سے پوچھ لیں، کسی عام ایک پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیں، کہ ایک کامن سینس والا آدمی بھی جانتا ہے کہ پیٹس کے ساتھ انسان کب کھیلتا ہے۔ یہ ماہرین نفسیات ڈاکٹرز انسان کو کب یہ رائے دیتے ہیں کہ آپ اپنے پیٹس کے ساتھ وقت گزاریں؟ وہ ہمیشہ اس آدمی کو رائے دیتے ہیں جو ٹینس ہو، جو ڈپریشن میں ہو۔ ڈپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے اور ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے پیٹس کے ساتھ انسان ٹائم گزارتا ہے۔ اور یہاں پہ کسی بیوقوف نے پرائم منسٹر کو یہ مشورہ دینے کے بعد وہ تصویر بھی سوشل میڈیا پہ ریلیز کر دی کہ جناب یہ دیکھیں پی ایم صاحب تو پیٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو اس تصویر نے بجائے کوئی مثبت یا وزیر اعظم کی بے فکری کا تاثر اجاگر کرنے کے بجائے اس تاثر کو اجاگر کیا کہ پی ایم صاحب کتنے ڈپریس تھے کہ ان کو اپنے پیٹس سے کھیل کر اپنی ڈپریشن کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑا۔ کل پی ڈی ایم کے جلسے میں جو تقاریر کی گئی، ان تقاریر پر بہت ساری بات کی جا سکتی ہے۔ ایک تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی تقریر تھی جس کے بارے میں لوگوں کو بہت انتظار تھا۔ نواز شریف صاحب نے کل کی تقریر میں جو ہے وہ جو 2 نام وہ پچھلی تقاریر میں لیتے رہے وہ انہوں نے نہیں لیے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ اگر مجھے شکایت اس آئین شکنی کی ہے یا کوئی پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضے کی ہے یا کسی بھی قسم کی مداخلت کی ہے تو کیا میں اس کا جو ہے وہ قصوروار محکمہ صحت کو ٹھہراؤں یا محکمہ جنگلات کو ٹھہراؤں یا محکمہ اوقاف کو ٹھہراؤں؟ تو اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی۔ اور مریم نواز شریف کی جو تقریر تھی وہ بھی کچھ ایسی تھی، لیکن انہوں نے کچھ اس میں اپنی پچھلی تقریر کی نسبت تھوڑا سا مسالہ زیادہ ایڈ کر دیا، اور انہوں نے یہ بھی یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ کون سا جو سرکاری افسر ہے وہ پارلیمنٹ چلاتا ہے اور کون سا نہیں چلاتا۔ پھر جو بلاول صاحب کی تقریر تھی وہ بہت مختصر تقریر تھی لیکن بہت ایگریسو تقریر تھی، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی اب ہم سے کوئی رابطہ نہ کریں، یہ لوگ مجھے فونیں کر رہے ہیں یہ فونیں نہ کریں۔ اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تقریر کی، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اب اس حکومت کے گھر جانے کا وقت ہے اور اب پی ڈی ایم اس معاملے پہ کوئی رعایت نہیں کرے گی۔ اس کے بعد ناظرین ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جلسے سے کوئی 2-4 روز قبل جب شیخ رشید احمد صاحب کو وفاقی وزیر داخلہ بنایا گیا اور اس پہ بہت ساری تنقید بھی، بہرحال ہم اس قطع نظر اس تنقید کے اس کے بعد ایک نئی چیز ہمیں پتہ چلی کہ جی وفاقی کابینہ کے جو اختیارات ہیں وہ سیکرٹری داخلہ کو دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی ایسی اینٹی اسٹیٹ یا ریاستی اداروں کے خلاف بات ہو تو کابینہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہ، مقدمہ درج کرانے کے لیے وفاقی سیکرٹری داخلہ کے پاس اختیار ہو کہ وہ مقدمہ درج کرنے کا حکم دے سکتے ہیں یا اپروول دے سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین یہ بات جتنی کہی گئی ہے یہ اتنی بات نہیں ہے، اس بات کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں جو ایک سب سے اہم پہلو ہے جس پہ ہمیں یقیناً ہر جو سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے وہ سوچتا ہے، وہ یہ کہ ایک وفاقی سیکرٹری کو کابینہ کے اختیارات دیے جا سکتے ہیں۔ کابینہ کا مطلب پرائم منسٹر، پرائم منسٹر کا مطلب کابینہ، یعنی کہ یہ دو آپ ان کو مختلف نہیں چیزیں کہہ سکتے، ایک ہی چیز ہے۔ یعنی کہ ایک وفاقی سیکرٹری پوری کابینہ کے اختیارات پریکٹس کر سکتا ہے۔ یہ میسج کس کو ہے؟ اصل سوال یہ ہے، مطلب ہے کہ ایک طرف اختیارات تمام کے تمام وفاقی سیکرٹری کو دے دیے گئے اور پرائم منسٹر کو اتنا فری کر دیا گیا کہ وہ بنی گالا جا کے کتوں سے کھیلتا رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میسج کیا ہے؟ کیا یہ میسج اس بات کا جواب ہے جو ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میرے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے؟ تو ان کو یہ بتا دیا کہ بھائی جو تم اور تمہاری پوری کابینہ کام کرتے ہیں وہ تو ہم ایک فیڈرل سیکرٹری سے بھی کروا سکتے ہیں۔
تو بات سمجھ کی ہے، کیونکہ اگر یہ اختیارات وفاقی سیکرٹری کو اپوزیشن کے خلاف دیے گئے ہوتے تو وہ پھر جلسے کے فوراً بعد یا جلسے والے دن استعمال بھی ہوتے ہوئے نظر آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات جو دینے کا مطلب وہ تھا نا، وہ کہندی تھی نو تے سناندی نو، تو وہ بات تھی کہ یہ اختیارات بظاہر کہا گیا کہ جی اس وجہ سے ہم دیے ہیں، لیکن اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے کہ بھائی صاحب یہ آپ کو اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ کہانی کوئی نہیں ہے، میں واحد چوائس والا چکر نہیں، ایک ہم وفاقی سیکرٹری سے بھی یہ پورے ملک کا سسٹم چلا سکتے ہیں، ادھر تو جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے سیکرٹری موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف کہ یہ جو کل تقاریر ہوئیں، جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی، اس میں انہوں نے جو نام نہیں لیے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کہیں جو پس پردہ معاملات ضرور چل رہے ہیں، بندے بیچ میں ڈالے جا رہے ہیں، ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، سبھی لوگ اس معاشرے کا حصہ ہیں، کیا اپوزیشن، کیا حکومت، کیا اسٹیبلشمنٹ، سب اسی معاشرے کے رہنے والے مشترکہ دوست بھی ہوتے ہیں، میسیجنگ بھی ہوتی ہے، پیغام رسانی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ چلتا رہتا ہے، اور وہ سلسلہ نہیں رکتا۔ جو باقاعدہ مذاکرات ہیں وہ یقیناً نہیں ہو رہے۔ آج جو پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس ہے، انہوں نے بھی اس معاملے پہ کہا کہ جی مذاکرات کا وقت گزر گیا، لیکن یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پیغام رسانی ہوئی ہے وہ کافی سنجیدہ نوعیت کی ہوئی ہے، جس پہ نواز شریف صاحب کو کم از کم اتنا ضرور جو بیچ میں بندے ڈلے ہیں انہوں نے منایا ہے کہ جی آپ مہربانی کریں دو لوگوں کے نام نہ لیں، اور انہوں نے وہ نام نہیں لیا۔ یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ آخر میں ناظرین، یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن، بیچ میں کہیں کوئی عوام بھی ہے، اس عوام کی بھی کوئی بات ہونی چاہیے۔ اب اپوزیشن کا موقف ہے کہ جی ہم عوام کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ جی عوام ہم سے بڑی خوش ہے، تو کوئی اپوزیشن کی بات نہیں سن رہا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یقیناً ایسے ہی سوچتی ہوگی۔ لیکن ایک شعر مجھے پچھلے دنوں نظر سے گزرا، ادیم ہاشمی صاحب کا غالباً وہ شعر ہے، بوزنے کہتے ہیں بندر کو، تو اس شعر میں ادیم ہاشمی صاحب نے بات کی ہے، یہ عوام کی طرف سے ایک میسج سمجھ لیجئے، اس پہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل، بوزنے ہیں تو ملے ہم کو ہمارا جنگل، آدمی ہیں تو مداری سے چھڑایا جائے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔